میرے دوستوں بزرگوں، قبر کی وحشت یہ ایک وہ وحشت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس سے جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا پہلے آگاہ فرما دیا ہے کہ وہ ایسی وحشت کی جگہ ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو قبر آپ کا جو ہے نا وحشت ختم ہو جائے گی، وہاں روشنی ہی روشنی ہے، وہ جنت کا باغیچہ ہے۔ جو قبر ہے وہ یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کو گڑھوں میں سے گڑا ہے، اور یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے تمام منازل جو ہے نا وہ یہاں سے جب یہ سیڑھی پہ چڑھے گا تو سیدھا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت پہ پہنچے گا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا تو وہ پھر اترائی پہ جائے گا، اور اللہ بچائے تمام مسلمان کو، وہ پھر صرف جہنم کا راستہ ہے۔ وہاں دو راستے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج میں آپ کو ایک ایسا مختصر سا عمل بتا رہا ہوں جو صرف 1 منٹ آپ کریں گے صبح اور شام، انشاءاللہ تعالی قبر کی وحشت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ضرور اس کو جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی عمل کی کوشش کرنی ہے کہ آپ عموماً اس کو پڑھیں۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، قبر کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جو مسلمان جو ہے نا وہ قبر میں جائے گا اور اس نے یہاں اپنی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاری ہوگی، انشاءاللہ اس کا قبر جو ہے نا وہ روشن رہے گا، اس میں وحشت نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں بھی اگر آپ کسی کمرے میں چلے جائیں اور جو ہے نا لائٹ وغیرہ بند ہو، رات کا ٹائم ہو، تو اس میں کوئی سنسان جگہ ہو تو آدمی جو ہے نا کتنا ڈرتا ہے۔ تو قبر میں تو لوگ کہتے جو ہے نا پہلے اس کے اوپر جو ہے سلیب رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پہلے وہ جو ہے نا مٹی کے گاڑا بناتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ پہلے سلیب اس کو، پھر اس کے بعد دوسری منو مٹی، پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا پکا بھی کرا دیتے ہیں کہ چلو بھائی اس کو معاملہ ختم کر دیں۔ تو وہاں بالکل ہی اندھیرا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آکسیجن کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پہ تمام راستے ختم۔ وہاں پر صرف اگر آپ نے اس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھی اگر آپ نے اس پہ عمل کیا ہوگا تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے جنت کا باغیچہ ہے۔ اور کہہ رہے وہ اتنی زبردست جگہ ہے، آخرت کے مناظر میں پہلی جگہ ہے، اور پہلی جگہ اتنی شاندار ہے کہ آدمی کو جب وہاں لٹایا جاتا ہے اور انکر مکیر جب آتے ہیں وہ سوال جواب کرتے ہیں کہ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، جو آدمی ان تینوں سوالوں کو جواب دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ان کو بتا دیا، ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جہنم سے بھی ایک کھڑکی کھلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے کہ اگر آپ نے میرے احکام کے اوپر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کیا تو یہ آپ کا ٹھکانہ تھا، لیکن آپ نے چونکہ وہاں تکلیف برداشت کی اور اس موت کو یاد کیا، یہاں کے لیے آپ نے تیاری کر کے آئے ہو، لہٰذا یہ جو جنت میں ٹھکانہ ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور جنت کے بچونوں میں سے اس کو جو ہے نا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور ان کو کہہ دے کہ ادھر آرام کرو، اور اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ 2 روایت ہیں کہ ایک میں وہ جب وہ نمازی ہوتا ہے تو کہہ رہے یہ عصر کے ٹائم ہوتا ہے، جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ قبر میں یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ مجھ سے نماز جو ہے نا وہ قضا ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ایک جو ہے نا حور جو ہے نا اس کے جنت کی ایک حور ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اس کے ادھر ایک مالا ہوتا ہے، وہ جب مالا میں جو ہے نا اس کو یہ آدمی جو ہے نا وہ مالا چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مالا ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس کو ایک سرا دیتی ہے، ایک سرا خود پکڑتی ہے کہ یہ جو دانے نیچے جو ہے نا گر گئے ہیں اس مالے کے اندر وہ پرو میرے ساتھ، اور کہنے کہ یہ دونوں اس پرونے میں لگے ہوتے ہیں کہ اتنے میں جو ہے نا قیامت کا سور پھونکے گا اور قیامت کا حشر کا میدان ہو جائے گا۔ یہ نیک وقتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ بچائے دوسرے معاملہ سے۔ پھر وہ جو ہے نا وہاں روشنی ہی روشنی ہے، اور جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر ان کے لیے اتنا وسیع ہو جاتا ہے جتنا ان کی نظر کام کرتی ہے، جتنے دور تک اس کا نظر ہے نا کام کرتی ہے، تو اتنا اللہ جو اس کو وسیع کر دیتا ہے۔ اور جو ہے نا جس نے روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے اور الف لام میم سجدہ پڑھو تو ان کے لیے جو ہے نا وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج میں ایک دوسرا مختصر عمل یہ تو ضرور کرنا ہے، سورہ ملک کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا سورہ الم میم سجدہ کا. الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی، یہ روزانہ سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. اس کو معمول بنا لیں، کبھی اس کو نہیں چھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ عمل نہیں چھوٹے. ایک بستر پہ جانے سے پہلے جو ہے نا یہ آخری 3 صورتیں جو ہیں، ویسے تو 4 پڑھنی چاہیے لیکن اللہ کے نبی سنت جو ہے 3 ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 مرتبہ جو ہے نا اپنے پورے بدن کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ باقاعدہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ منقول ہے باقاعدہ حدیث. اور دوسرا جو ہے نا سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کے بغیر وہ جو ہے نا بستر پہ نہیں جاتے. تیسرا جو ہے نا جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح شام کو پڑھنی ہے. صبح ظہر سے پہلے کسی بھی ٹائم پڑھ لے. بہتر یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم میں پڑھے، پھر نہیں تو صبح کی نماز کے بعد. اگر کوئی دیر وغیرہ ہو جائے تو ظہر سے پہلے اور عصر کی نماز سے لے کے سونے سے پہلے ایک تسبیح 1 سے 1.5 منٹ ٹائم لگے گا. انشاءاللہ یہ قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے کہ جو لوگ یہ اس کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی قبر کی وحشت ان کی ختم ہو جائے گی. اور قبر جو ہے نا آخرت کے منازل سے پہلی منزل ہے. جو یہاں پار ہو گیا وہ سیدھا جنت الفردوس میں انشاءاللہ. وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو ہے نا انبیاء علیہ السلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے اور صلحاء شہداء سے اور جو ہے نا جو ہمارے اکابر تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان سے وہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. وہاں خوشی کے مقام ہے. جنت ایک ایسا ٹھکانہ اللہ نے بنایا ہے نا کہ وہاں پھر وہ خواہش کی جگہ ہے. دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں اگر کوئی تکالیف آ جائے عارضی ہے سب ختم ہو جائے گی. مالدار کے اوپر بھی گزر جاتے ہیں، غریب کی سے غریب کی. جو ایئر کنڈیشنوں میں جن کے گھر بھی ایئر کنڈیشن، ان کے آفس ایئر کنڈیشن، ان کی گاڑی ایئر کنڈیشن، ان کے اوپر بھی یہ زندگی گزر جاتی ہے. اور جو دھوپ میں جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے نا 4350 ڈگری سینٹی گریڈ میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی گزر جاتی ہے. اصل زندگی وہاں ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. وہاں جو کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، کیونکہ ابداً ابدا والی زندگی ہے. جہاں وہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ناکام ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. اور پھر وہاں موت نہیں ہے. یہاں تو چلو آدمی جو ہے نا مالداری ہے، غریبی ہے، کوئی تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، 70 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد جو ہے نا موت آ جائے گی. یہ دنیا کی تکالیف ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پر اگر کوئی ناکام ہو گیا تو میرے دوست بزرگ وہاں پھر جو ہے نا وہاں کا ایک دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں کی جو زندگی دائمی زندگی ہے. کہہ رہے کہ اگر رائے کے دانے سے پورے دنیا کو اور اس جیسے 10 دنیاوں کو بھر دیا جائے اور کوئی جو ہے نا پرندہ اس میں سے ایک روایت میں 100 سال بعد، ایک میں جو ہے نا 1000 سال بعد، 1000 سال وہاں کہ ایک دن 50,000 ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی دو 1000 سال سے. اگر اس رائی کے دانے جو نظر میں بھی نہیں آتا ہے، دوربین سے خوردبین سے نظر آتا ہے، وہ رائی کے دانے کے بعد اگر وہ دانہ 1000 سال بعد آ کے چپتا رہے تو سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کی زندگی ختم نہ ہوگی. وہاں کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی جو ہے وہ ہمیشہ ہوگی. تو میرے دوست بزرگ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس دنیا میں بہت آسان ہے، خدا کی قسم آسان یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچیں. نیکی کی توفیق ہو تو کریں، نہیں تو گناہ سے لازمی بچیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ کبائر ما تنہی نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر آپ کبائر بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے جو گناہ میں جو ہے نظر انداز کر دوں گا. اللہ اتنا بڑا کریم ذات ہے، اتنا کریم رب ہے. لیکن کبائر گناہ جو ہے نا وہ بغیر توبہ کے نہیں تھے. تو کبائر گناہ سے بچنا ہے. اگر کوئی سرزد ہوئے ہیں تو اللہ سے توبۃ النصوح نکال کے اور معاف کروا لے. مرنے سے پہلے معاف کروا لے. اور موت کا کہ میں کہوں یار میں کل سے نماز پڑھوں گا، یا کل میں توبہ نکالوں گا، یا کل جو ہے یہ کروں گا. کل کسی نے نہیں کہا. کل کی تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سے تشبیہ دی ہے. یہ کل کا دن قیامت ہے. آج جو ہے نا آج دنیا کی زندگی ہے. آج کا دن جو ہے یہ آخری دن ہے. تو آج جو کچھ کرنا ہے ابھی سے آج سے شروع کرنا ہے، اور ابھی اور اسی وقت سے شروع کرنا ہے. اسی وقت توبہ نکالنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ میں نے اس وقت تک جتنے بھی گناہ کیے یا اللہ تمام مجھے معاف فرما دے، چاہے وہ کبائر ہو چاہے وہ صغائر ہو. تو میرے دوست بزرگوں
یہ ویڈیو اگر اچھی لگے ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات. تب تک اللہ اپنے زمان رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.